جمعوں کے تسلسل میں آج سورہ ناس کی تشریح و تفہیم کے حوالے سے آج الہ الناس کا ٹاپک زیر بحث ہوگا۔ الہ معبود کو کہا جاتا ہے، یعنی رب کائنات نے حکم فرمایا کہ اپنے معبود کی پناہ میں آ جاؤ۔ معبود جس کی بندگی کی جائے، یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ انسان بندگی کس کی کرتا ہے۔ محبوب، مسجود، ان سب کیفیات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اللہ کو مانتا تو ہے، لیکن کیا واقعہ ہی اس کی بندگی کرتا ہے؟ اور یہ بندگی اور معبود اور عبد کا رشتہ واقعی کیا بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہے؟ یہ اس کے اعمال اور افعال بتاتے ہیں کہ انسان بندگی کس کی کر رہا ہے۔ جیسے حکم ہوتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا۔ یہ پہلا درجہ ہے، کیونکہ جب ہم محفل ذکر شروع کرتے ہیں تو اس میں شروع میں توجہات پڑھائی جاتی ہیں کہ بڑی اہم شے ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ۔ اس کے بعد جو پہلی توجہ ہے وہ لا معبود الا اللہ، یعنی انسان باقی سب کی نفی کر دے اور اسی کو اپنا معبود بنا لے۔ یہاں ایک باریک سی بات عرض کرتا جاؤں کہ انسان سجدہ اس کو کرتا ہے جس سے بڑا ہی لگاؤ ہو جائے۔ پوجا، پرستش، یہ محبت سے شروع ہوتا ہے یہ رشتہ، یعنی اگر اس رشتے میں محبت نہیں ہے تو گویا یہ رشتہ رسمی ہے۔ اور آج کل فی زمانہ رسم کو ترجیح دی جاتی ہے۔
حالانکہ یہ دل کی کیفیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے وضو کیا، ابھی ہم گھر سے چلے ہیں تو ہم نے وضو کیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، تو ہمارے دل میں نیت یہ تھی کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب نیت کرتے ہوئے اگر ہم 2 رکعت نماز سنت تابع رسول کی وقت نماز ظہر، یعنی ہمارے یا عصر یا مغرب یا عشاء، بے دھیانی میں وہ لفظ نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہمارے دل کی نیت یہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو فقہی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے بھی یہ چیز مقدم ہے کہ اس کے دل کی نیت کو ترجیح دی جائے گی۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بندگی کرتا ہے، بندگی بجا لاتا ہے، تو اس کی دل کی نیت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ کس رشتے سے اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور یہ محبت سے ابتدا ہو کر عشق تک جاتی ہے۔ انسان اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کی کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ جب انسان ایک درجہ عشق اور درجہ کمال کو پہنچے اور دیکھ لے کہ میرا رب، میرا معبود یہ ہے اور میرا سب کچھ یہ ہے، تو پھر اس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بندگی کے لیے محبت و عشق بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر عبادت کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ اس کے بغیر عبادت کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ دل سے مانا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بندگی اور عبادت کا لذت کیف، ہاں اس کو ثواب شرعی لحاظ سے وہ ملے گا، لیکن وہ کیف، سرور، وہ درجات، وہ قربت، وہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی، وہ لذتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو اس کی پہلی توجہ یہ ہے، معبود، پہلی توجہ ہے لا معبود الا اللہ۔ یہ ہمارے سمجھنے والی باتیں ہیں سالکین کی، کیونکہ ہم ہر محفل ذکر میں یہ دہراتے ہیں، لا معبود الا اللہ، یعنی میں نے اپنے معبود تجھے مان لیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا مقصد بھی تو ہے۔ میں دنیا میں جو کام کرتا ہوں ان سب کا حاصل اور مقصد تو ہے۔ لا موجود الا اللہ، اور تیرے سوا کوئی موجود نہیں ہے، تو ہی تو ہے، باقی کوئی موجود نہیں۔ لا مشہود الا اللہ، اور تیرے سوا کوئی شاہد نہیں ہے، مشہود نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میرے ہر عمل کا گواہ تو ہے۔ بیان فرما سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، بلکہ اپنی توجہ اور فیض کے ذریعے دلوں کو منور کر کے اللہ کی حقیقت کی تک رسائی حاصل کروا سکتے ہیں، معرفت عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن بھی خود سے سمجھنا، اس لیے فرماتے ہیں نا بزرگ، بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بن عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بن عشق نہ بندیاں باتاں نے، جے عشق نی سونے دا بیکار بانگ سلاتاں نے۔ یعنی بندگی کی لذت ہی عشق سے ہے، اس کے بغیر انسان بندگی کی لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس کو کیف و سرور نہیں مل سکتا، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ کیف و سرور اس مستی میں گم ہو جائے، اس کے جلووں میں گم ہو جائے، اس کے انوار و تجلیات میں گم ہو جائے۔ یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بے پردہ ہوتا ہی تب ہے جب
عشق اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو عشق اللہ کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بندے کے سامنے روبرو ہو جائے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. قرآن، حدیث، تاریخ، ہر چیز کی شاہد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ضد کر لی، مولا تیری آواز میں بڑا کیا فسوق ہے، مولا دیدار بھی کروا دے. اچھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. پھر کروایا. 40 دن اور 40 راتیں قیام کیا کوہ طور پہ، خلوت میں رہے. اس میں بھی ایک میسیج ہے کہ انسان اگر اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو خلوت میں جانا پڑتا ہے، تنہائی میں جانا پڑتا ہے. وہ ظاہر میں تنہائی میں آ جائے یا اندر سے تنہا ہو جائے، وہ چاہے ظاہر میں تنہا ہو جائے یا اندر سے، جب اس کو سارے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو پھر دیدار کروا دیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر عشق کا بھانبڑ لگا، عشق کا بھانبڑ لگا. مقصد ہی بندگی کرنا ہے. اگر اس کی زندگی میں عملی طور پر بندگی نہیں ہے تو بے بندگی شرمندگی، پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی. وما علینا الا البلاغ.